میر کو اپنے والد کی جانب سے جو نصیحت ہوئی، جو تعلیم دی گئی، اس کی اہمیت کا احساس انہیں ہمیشہ رہا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں، میرے استاد کو فردوس اعلیٰ میں ملے جاگے، پڑھایا کچھ نہ غیر از عشق مجھ کو خرد سالی میں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میر کے ہاں عشق درد بھی ہے، دوا بھی ہے، عشق آرزو بھی ہے، حاصل آرزو بھی ہے۔ اچھا، اب یعنی ہم دیکھیں تو بنیادی طور پر تو ہم سب، جیسا کہ آپ نے یہ کلاسیکی اردو شاعری کا جو پرچہ یا یہ جو نصاب ہے، ان شعراء سے جو واقفیت ہے وہ آپ ایم اے کے دوران بھی حاصل کر چکے ہیں۔ تو یہاں پر میری خواہش تھی کہ آپ تھوڑا سا مختلف انداز میں اس روش سے ہٹ کر اس کا ان شعراء کا مطالعہ کریں۔ تو وہاں پر آپ نے اکثر جو ہے عشق مجازی اور عشق حقیقی کی جو اصطلاحات ہیں وہ آپ نے سنی ہوں گی۔ تو یہاں پر ایک درجہ جو ہے، اگر ہم اس کو سعودی حوالے سے دیکھیں تو بعض جو ہمارے دانشور ہیں، محققین ہیں اور اہل رائے ہیں، انہوں نے، جو عالم ہیں، انہوں نے 3 درجات جو ہیں عشق کے بنیادی طور پر جو ہے وہ وضع کیے ہیں۔ یعنی ایک جو اس کا جو درجہ پہلا جو ہے اس کو حیوانی درجہ کہا، جس میں بول حوث جو شاعری جو ہے وہ، یا جو غزلیات اس درجہ میں کہی گئیں، ان کو بول حوث شاعری کہا گیا، جس میں انتہا جنسی جذبے کی تسکین جو ہے، انتہا درجے کی جنسی جذبے کی تسکین جو ہے اور اس کے حوالے سے جو مضامین ہیں وہ ملتے ہیں، تو اس کو حیوانی درجہ کہا گیا۔ دوسرا جو ہے درجہ، اس کو نفسی یا روحانی درجہ، جس کو ہم عشق مجازی کہتے ہیں، جو جنسی سطح سے ارتقاء کی ایک صورت ہے، یعنی اس سے بڑھ کر ہے۔ یہاں پر ہم جو ہے عشق مجازی میں اگرچہ محبت وہ ایک ہم جنس سے کر رہا ہے، مگر اس میں ادب ہے، اس میں اخلاق ہے، اس میں تربیت ہے، اس میں حسن معاملات ہیں، اور جو انسان ہونے کے حوالے سے صبر کی کیفیت ہے، ہجر ہے، فراق ہے، تو یہ تمام جو طلب ہے، سچا جذبہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ عشق مجازی میں یہ مضامین۔ اس کے بعد جو ہے تیسرا درجہ جو ہے، جہاں انسان حقیقت کبریٰ سے جذباتی ذہنی سطح پر اپنے آپ کو وابستہ کر لیتا ہے، یعنی عشق حقیقی جس کو ہم کہتے ہیں، اور وہ عشق اس ذات مطلق سے، ذات حقیقی کے ساتھ جو ایک رشتہ قائم ہوتا ہے، یہ ایک آخری جو اوپر والا جو درجہ ہے عشق کا، وہ مقام ہے۔ تو میر کا جو عشق اگر ہم دیکھیں، ان 3 جو درجات جو ان علماء نے بیان کیے، تو اس میں میر کا جو عشق ہے وہ درمیانی، یعنی جو عشق مجازی یا روحانی درجے والا جو عشق ہے وہ زیادہ ہے، اور عشق حقیقی بھی ہے، پر سب سے زیادہ اشعار جو ہیں وہ عشق مجازی یا نفسی یا روحانی درجے والے عشق کے پائے جاتے ہیں۔ جس طرح اب ادب کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ ہے عشق مجازی، مگر وہ ان کا جو بیان ہے اس کو آپ دیکھیں، دور بیٹھا غبار میر اس سے، دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا، سرزد ہم بے ادبی سے، سرزد ہم سے بے، سرزد ہم سے بے ادبی تو وحشت میں بھی کم ہی ہوئی، سرزد ہم سے بے ادبی تو وحشت میں بھی کم ہی ہوئی، کوسوں اس کی اور گئے اور سجدہ ہر ہر گام کیا۔ اب یعنی مختلف یہاں پر وہ ادب اور وہ جو تربیت
اور کتنا جو صبر ہے، جو ایک تہذیب ہے اس کا مظاہرہ کیا گیا، جو تہذیب ہمیں میر کے ہاں ان کی تمام جو شاعری اس میں ملتی ہے، ان کا جو عشق کا جو تصور ہے وہ بھی وہ حیوانی درجے والا، جس میں بول حوث یا جنسی تسکین کے حوالے سے جذبات کو برانگیختہ کرنے والے ایہام گوئی، تو یہ تو ان کی جو ذکر میر اور ان کی شاعری کا جو نظریہ ہے اس میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ وہ اس طرح کے جو اشعار ہیں ان کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو ان کا جو تصور عشق ہے وہ بالکل واضح اور کلیئر ہے، اور ان سب سے ہٹ کر ہے جو اس دور کے دوسرے شعراء ہیں۔ تو مثلا یہ شعر جو دیکھیے کہ پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، دل اور عرش دونوں پہ گویا ہے ان کی سیر، دل اور عرش دونوں پہ گویا ہے ان کی سیر، کرتے ہیں باتیں میر جی کس کس مقام سے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں تو وہ جو درجات جو آخری عشق حقیقی ہے والا جو درجہ ہے وہ بھی ان کے ہاں موجود ہے، وہ خود تسلیم کر رہے ہیں، اور دل جو مرکزی حیثیت رکھتا ہے اہل تصوف کے ہاں، جس طرح مولانا جلال الدین رومی صاحب فرماتے ہیں کہ دل بدست آور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، یعنی دل کو قابو میں رکھنا، دل کو فتح کرنا، دل جو ہے اس کی صفائی رکھنا جو ہے یہ حج کعبہ بیت اللہ سے بہتر ہے، بلکہ یہ دل جو ہے ہزاروں جو کعبے ہیں ان سے بہتر ہے، اس کی جو تزکیہ ہے، اس کی جو صفائی ہے۔ تو اس کے علاوہ میر جو اپنے حوالے سے خود بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ کس قسم کی شاعری کر رہے ہیں، وہ ان کا تصور عشق جو ہے وہ کیا ہے، کیسا سمجھا جائے۔ مثلا یہ شعر دیکھیے اپنے اشعار کے حوالے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ شعر میرے ہیں سب خواص پسند، شعر میرے ہیں سب خواص پسند، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے۔ تو جو مضامین تو انہوں نے بیان کیے وہ بہت اعلیٰ و عرفہ ہیں، اور ان کی جو سمجھ بوجھ ہے اس کے جو اپنے اپنے ظرف کے حوالے سے ہر قاری جو ہے، ہر جو ان کا کلام کو پڑھنے سمجھنے والا ہے وہ اپنے اپنے ظرف کے حساب سے وہ لیتا ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ میر کی جو کلیات ہے اس میں اچھے سے اچھا شعر بھی موجود ہے اور برے سے برا شعر بھی، تو ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ جو برے سے برا ہے اس میں یہ جو مطالب ہیں وہ ہم پر ان کا ادراک جو ہے وہ واہ نہ ہو سکتا آئندہ زمانے میں ان میں سے مطالب نکل آئیں اور ان کو بھی ایک اچھے جو اشعار ہیں ان میں شامل کیا جائے۔ تو یہ ایک لمبی بحث ہے بہرحال اس حوالے سے۔ تو دوسرا شعر آپ ان کا ملاحظہ کیجئے کہ ان کا جو تہذیب ہے، ان کا جو تصور ادب ہے، ان کا جو ان کی جو محبت ہے وہ کس قسم کی ہے، اس کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ ہم فقیروں سے بے ادائی کیا، ہم فقیروں سے بے ادائی کیا، آن بیٹھے جو تم نے پیار کیا۔ تو اب اس میں ایک نشاط انگیز کیفیت پائی جاتی ہے اور ایک نیا جذبہ، جو تمام جذبات جو جذبے پہلے بیان ہو چکے ہیں مختلف اشعار میں ان سے ہٹ کر ان کا جو ایک ذاتی تجربہ ہے، ذاتی احساس جو ہے وہ اس میں پایا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو اشعار آپ نے نوٹ فرمایا اس کے بعد ہم مزید بات کرتے ہیں ان کے، اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ جو یہ ایک اقتباس ہے ڈاکٹر اپنا جمیل جالبی صاحب کا، ان کی کتاب تاریخ ادب اردو سے، تو یہ آپ نوٹ فرما لیں کہ وہ ان کے جو تصور عشق کے حوالے سے کیا بیان فرماتے ہیں۔ میر کے ہاں عشق کے دو دائرے ہیں، ایک بڑا دائرہ اور دوسرا اس دائرے کے اندر ایک چھوٹا دائرہ ہے۔ بڑا دائرہ وہ ہے جو کل کو محیط ہے، جہاں عشق ساری کائنات پر حاوی ہے،
عشق ہی روح کائنات ہے، جیسا کہ ان کا یہ مصرع آپ یعنی نوٹ کریں، ایک عشق بھر رہا تمام آسمانوں میں اور یہی خدا ہے۔ شعر ملاحظہ کریں، لوگ بہت پوچھا کرتے ہیں کیا کہیے میاں میاں کیا ہے عشق، لوگ بہت پوچھا کرتے ہیں کیا کہیے میاں کیا ہے عشق، کچھ کہتے ہیں سر الہی، کچھ کہتے ہیں خدا ہے عشق۔ تو یہاں پر آپ جو یہ اقتباس ہے اس کو ختم کریں، یہ اشعار جو ہیں یہ بھی اسی اقتباس کا حصہ ہیں۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو عشق کا جو تصور ہے وہ عشق مجازی یا جو ایک حیوانی اور پست سطح کا نہیں، وہ ایک بہت پاکیزہ اور تربیت یافتہ جو ہے وہ جذبہ ہے، ان کی جو سلیقہ ہے، قرینہ ہے، احساس ہے جس کو وہ بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ سارے عالم میں خدا کی طرح عشق کو دیکھتے ہیں۔ مثلا یہ اشعار آپ دیکھیں، عشق ہی عشق ہے جہاں دیکھو سارے عالم میں بھر رہا ہے عشق، عشق ہی عشق ہے جہاں دیکھو سارے عالم میں بھر رہا ہے عشق، عشق ہی طرز و طور عشق کے تئیں، کہیں بندہ کہیں خدا ہے عشق، عشق معشوق عشق عاشق ہے، یعنی اپنا ہی مبتلا ہے عشق۔ عشق جو زندگی اور کائنات پر چھایا ہوا ہے، ظاہر ہے ساکت و جامد نہیں ہو سکتا، اسی لیے یہ ہر عمل کا محرک اول ہے۔ عشق زندگی کا آہنگ اور نظام عالم کا ناظم ہے۔ اس حوالے سے ان کا شعر جو ہے یہ ملاحظہ کیجیے، عشق سے نظم کل ہے، یعنی عشق کوئی ناظم ہے خوب، عشق سے نظم کل ہے یعنی عشق کوئی ناظم ہے خوب، ہر شے جو یہاں پیدا ہوئی ہے موزوں کر لایا ہے عشق۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ میر کے نزدیک عشق ہی خالق، عشق ہی خلق اور عشق ہی باعث ایجاد خلق ہے۔ انسان کی تخلیق کا باعث یہ ہے کہ وہ زندگی کے اس بھید سے واقف ہو، اپنی ہی، اب یہ شعر ملاحظہ کیجئے، اپنی ہی سیر کرنے ہم جلوہ گر ہوئے تھے، اس رمز کو ولیکن معدود جانتے ہیں۔ تو یہ جو نظریہ کہ یعنی زندگی کا یہ بھید کیا ہے کہ اس عشق کی جو تلاش ہے، جستجو ہے، اور سب سے جو صوفیاء ہیں وہ سب سے جو بڑی دعا اسی عشق کی طلب کی کرتے تھے، اور یہ عشق جو ہے اس کی مختلف کیفیات ہیں، جو یہ درد دیتا ہے، جو فراق ہے، جو ہجر ہے، تو یہ ان کو کندن کرتا ہے مختلف، یعنی جو درجات سے گزر کر انسان جو ہے پھر وہ بقا باللہ اور فنا فی اللہ کے مقام تک جو ہے وہ پہنچاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے کچھ مختصراً ان کے جو تصور عشق کے حوالے سے بات کی، مزید آپ یعنی اس میں اقتباسات بھی ایڈ کر سکتے ہیں، کچھ مطالعہ کرنا چاہیں تو تاریخ ادب اردو کا دیکھیں، اسی طرح جو مجوزہ کتب جو نصاب میں بتائی گئیں، اس کے علاوہ جو ہے میں نے گزشتہ لیکچر میں بتایا تھا کہ شمس الرحمن فاروقی کی شعر شور انگیز جو ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ذکر میر جو ہے وہ تصور عشق کو سمجھنے کے لیے بڑی معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ تو آخر میں ایک اور اقتباس جو ہے محمد حسن عسکری مرحوم کا وہ لکھواتا ہوں، آپ وہ درج کر لیجئے۔ فرماتے ہیں، زندگی کے متعلق جس قسم اور جس کیفیت کا شعور مجھے میر کے ہاں ملا ہے، ویسا شعور میں نے انگریزی شاعری کے اپنے مطالعے میں کہیں اور نہیں پایا۔ تو یہاں پر یہ جہاں تک اقتباس ہے، تو اب یعنی دیکھیں ان کے انگریزی ادب پر بہت دسترس ہے، وہ ملکہ رکھتے ہیں۔ تو
جو میر ہے، جس طرح جمیل جالوی صاحب بھی فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے جو ادب اور دنیا کے 3 بڑے جو شعراء جو ہیں وہ لیے جائیں فارسی اور اردو میں سے، تو ان میں سعدی، حافظ کے بعد میر کا جو ہے وہ نمبر آتا ہے، جو ایک حوالے سے منفرد مقام رکھتے ہیں۔ غالب اور اقبال جو ہیں وہ ایک اپنا منفرد رنگ رکھتے ہیں، بہرحال جو اپنی غنائیت، اپنی ادائیگی مضامین میں جن تجربات سے میر گزرے ہیں اور جو ان میں یونیورسلٹی، عالمگیریت پائی جاتی ہے، اور ایک بڑے شاعر کے اندر جو خوبیاں ہونے چاہیے وہ تمام جو اوصاف، وصف ان میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ تو یہاں پر آج ہم نے یہ میر کا جو ہے تصور عشق ہی پڑھا، اس کے بعد ہم ان کا تصور حسن جو ہے اور عمومی شاعری کے حوالے سے بات نیکسٹ جو لیکچر ہے اس میں کریں گے۔